بڑے ہی شان و شوکت والے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر کے آپ رسول پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں، رسول پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ رسول پاک کی محفل میں ہر کوئی نہیں آ پاتا ہے، ہر کوئی نہیں آ پاتا ہے، اس لیے کہ جن کی محفل ہے جب تک وہ نہ بلائے تب تک کوئی آدمی کیسے آ سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں ادھر، حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے ساتھ دمشق کے جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے نکلے ہیں۔ بات کو غور سے سنیے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے نکلے، ان کے مرید ان کے ساتھ میں، ان کے مرید فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ میں شہر کے راستے سے ہو کر کے جا رہا تھا، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، کوئی حضور سے مسافہ کرنے تک نہیں آ رہا ہے، کوئی حضور سے سلام تک نہیں کرنے آ رہا ہے۔ میں من ہی من میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ وقت کا اتنا بڑا شیخ اعظم پیران پیر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ شہر کے راستے سے گزر رہے ہیں، ان سے کوئی مسافہ تک کرنے نہیں آ رہا ہے، ان سے کوئی سلام تک نہیں کرنے آ رہا ہے۔ ان کے مرید فرماتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سلام کرنے والوں کی بھیڑ اکٹھی ہونے لگی، لوگ آنے لگے، ان سے مسافہ کرنے لگے، اور لوگوں میں بھیڑ اتنی اکٹھی ہو گئی کہ میں حضور سے دور ہو گیا، میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بھیڑ اکٹھی ہو گئی تو میرے من میں خیال آیا یار اس سے پہلے ہی تھا کہ کم سے کم مجھے حضور کے ساتھ چلنا نصیب ہو رہا تھا، پیران پیر کے ساتھ چلنا نصیب ہو رہا تھا، اب تو حضور ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن سلام کرنے والے، مسافہ کرنے والے دھیرے دھیرے نکلتے گئے۔ جب بھیڑ کم ہو گئی تو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے قریب ہو کر کے فرماتے ہیں اے میرے پیارے، ابھی کچھ دیر پہلے تو ہی تو سوچ رہا تھا کہ ان سے کوئی مسافہ نہیں کرنے آ رہا ہے، ان سے کوئی سلام نہیں کرنے آ رہا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے قبضے میں تمام دنیا کے انسانوں کا دل میرے قبضے میں ہے، جب تک میں نہ چاہوں تب تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، میں چاہتا ہوں تب جا کر کے کوئی میرا نام لیتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ پیران پیر ہے، وہ امام الاولیاء ہے، جب تک وہ نہ چاہے تب تک کوئی شخص ان کا نام نہیں لے سکتا ہے، تو وہ تو امام الانبیاء ہے جو مدینے میں آرام فرما ہے، جب تک وہ نہ چاہے تب تک ان کے نام کا تذکرہ کوئی خوش نصیب کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ میرا ایمان بول رہا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں کمال مدینے والے مصطفیٰ کے توجہ کا کمال ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے والے تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ سرکار مدینہ کے توجہ کا کمال ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے سرکار مدینہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں۔ ایک بات آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے، لوگ بہت سارے حرام کام کیے جا رہے ہیں حلال سمجھ کر کے، اور اگر انہیں مسئلہ بتائیے، مثال کے طور پہ ڈرنک پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک سمجھ کر کے، اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ انرجی ڈرنک ہے، آپ نہیں جانیے گا، اب ہم ہی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ نہیں جانیے گا، بیئر کا کے شراب پی رہے ہیں، انرجی ڈرنک کا کے شراب پی رہے ہیں، جس کا پینا حرام ہے، حرام ہے، لیکن آج کل کے نوجوان جنہیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے وہی مسئلہ بتا رہے ہیں، حضرت آپ نہیں جانیے گا یہ انرجی ڈرنک ہے، یہ ہم لوگ جانتے ہیں کیسے بنتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان تو کتنا بھی آگے بڑھ سکتا ہے، تو کتنا بھی جانکار ہو سکتا ہے، مدینے والے آقا سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ان سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا بریلی کے سرزمین پہ حضور تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب ان کے آنکھ کا آپریشن ہونا شروع ہوا، جب وہ ڈاکٹر کے قریب گئے تو ڈاکٹر نے کہا حضور میں ایک انجیکشن لگاؤں گا آپ کو جس سے آپ کے آنکھ سون پڑ جائیں گے، جس سے آپ کو درد کا اندازہ بھی نہیں لگے گا، جس سے آپ کو درد بھی محسوس نہیں ہوں گے۔ حضور سیدنا حضور تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ڈاکٹر مجھے یہ بتا کہ جو تو مجھے انجیکشن دے گا اس میں الکوہل ملا ہے کہ نہیں؟ سنیے گا بات کو، اس میں الکوہل ملا ہے کہ نہیں؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے صرف 10%۔ کتنا؟ سنیے نا، آپ یہ سن رہے ہیں بھائی، چارے لوگ ہیں، سنیے نا، کوئی دقت نہیں ہے، صرف 10% ہے الکوہل، صرف 10% ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لگانے دیجئے، میں چیر پھاڑ کروں گا، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا، درد کا احساس
भी नहीं होगा, बस मुझे ये इंजेक्शन देने दीजिए। हुजूर ताजुश्शरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहता है हुजूर जब तक इंजेक्शन न दूं तब तक ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है, आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कहते तुम इससे घबराते क्यों हो, तुम अपना काम जारी करो, मैं दुरूद पढ़ता रहूंगा तो अपना काम कर लेना, मुझे एहसास तक नहीं होगा। तुम अपना काम करो, ऑपरेशन का काम शुरू करो, मैं दुरूद पढ़ता रहूंगा, अपना काम तो करना, मुझे एहसास तक नहीं होगा। डॉक्टर कहता आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, अरे ये इंजेक्शन लगा ही देंगे तो आखिर क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर इंजेक्शन न लगाओ तो आपके जान के जाने का खतरा है। हुजूर ताजुश्शरी फरमाते हैं तुम्हें मेरे जान जाने की फिक्र है, तुम मेरे जान जाने की फिक्र कर रहा है, मगर मैं अपने ईमान बचाने की फिक्र कर रहा हूँ। अगर इंजेक्शन लेता हो, अगर इंजेक्शन नहीं लेता है तो जान जाने का खतरा है, और अगर ले लेता हो तो ईमान जाने का खतरा है। और सुन ले, मैं अपने जान देना, मैं अपने जान को लुटाना गवारा कर सकता हूँ, मगर मेरा ईमान लुट जाए मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। मेरा ईमान लुट जाए, मेरा ईमान मुझसे छिन जाए, मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता। लिहाजा तुम्हारा जो काम है ऑपरेशन करना, तुम उसे करो, मैं दुरूद पढ़ता जाऊंगा, तू पूरे काम कर देगा, मुझे एहसास तक नहीं होगा।